اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا. بزرگ تو ایک قصہ مختصر. محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت. ناظرین، آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء اکرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جانتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات. آج کے ہمارے جو معزز مہمان ہیں بہت اچھی شخصیت اور حضرت کا تعلق شعبہ تدریس سے بھی ہے، اور ہمیشہ جب بھی تشریف لاتے ہیں ہماری محفل میں ایک رونق سی ہو جایا کرتی ہے. میری مراد حضرت علامہ مولانا مفتی عبد الرؤف مدنی دامت برکاتہم العالیہ. حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ حضرت وبرکاتہ. کیسے مزاج، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیے. آپ اللہ کا احسان، بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ صحابہ اکرام کے حوالے سے کہ صحابہ اکرام کون ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشاق، جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اپنائی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سرکار کا دیدار کیا، وہ صحابہ، ان کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے. صحابہ کہتے کسے ہیں؟ کیا اس دور میں بھی کوئی صحابی ہو سکتا ہے؟ اس بہت سے ہم سوالات ہمارے پاس ہیں جو آپ کے ذہنوں میں ہیں. ہم کوشش کریں گے اپنے مختصر سے وقت میں سوالات کے جوابات جان سکیں. تو باقاعدہ ہم اپنے موضوع کو آگے بڑھاتے میں حضرت سے سوال کرتا ہوں. حضرت، صحابہ کس مبارک جماعت کو کہا جاتا ہے؟ ارشاد فرمائیے گا. الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید وکلا وعد اللہ الحسنى صدق اللہ العظیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان شم ضیاء جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است. حامد رضا بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کا میں شکر گزار ہوں کہ ایک دفعہ پھر فقیر کو اس موقع عنایت فرمایا، یہ موقع عنایت فرمایا کہ میں کچھ گفت و شنید کا سلسلہ کر سکوں. اللہ رب العالمین، میں جو بھی کچھ کہوں مجھے حق کہنے اور ہم سب کو حق سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے جو پہلا سوال کیا ہے اور جس موضوع کا انتخاب کیا ہے، ان مہینوں کی نسبت سے بھی یہ موضوع بڑا اہم ہے. اور ویسے بھی یہ جن اشخاص اور جن ہستیوں کا تذکرہ آپ لے کر آج ہم بیٹھے ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا ہم جتنا شکر ادا کریں تو ادا نہیں کر سکتے. وجہ یہ کہ اسلام کی جو عمارت ہے، اسلام کا یہ جو تناور شجر اور درخت ہمیں نظر آتا ہے، اس کی بنیاد اگر کوئی ہے تو وہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہے. تو اب صحابہ کرام علیہم رضوان، ویسے تو صحابہ جو ہے یا صحابہ دونوں یہ جمع ہے. اسی طرح صحبہ کا جو لفظ ہے صحبن، وہ بھی جمع کا لفظ ہے، اور صحائب کا لفظ جو ہے یہ بھی جمع کا لفظ ہے. یہ سارے جمع ہیں، ان کی واحد ہے صاحب. صاحب کہتے ہیں ساتھی کو. جی، جیسے آپ کا کوئی ساتھی ہے تو آپ کہتے ہیں صاحب. ہم عزت سے کسی کو کہتے ہیں زید صاحب، بکر صاحب، خالد صاحب، عزت سے نام لیتے ہیں. تو صاحب کا مطلب ہے ساتھی. یہ وہ ساتھی ہیں، یہ وہ جماعت ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ پایا، سبحان اللہ، حضور کی صحبت پائی. صحبت سے صاحب، کیا سعادت کی بات ہے. تو صحابہ کرام اس جماعت کو کہا جاتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت جنہوں نے پائی، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا. اس لیے صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعریف کے حوالے سے، صحابی کی تعریف کے حوالے سے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ صحابی وہ شخص ہے جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور ایمان ہی پر اس کا وصال ہو گیا ہو تو وہ صحابی ہے. سبحان اللہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان یہ وہ عظیم الشان جماعت ہے کہ
اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر بڑے زبردست، ویسے تو قرآن مجید میں کئی مقامات ہیں، بے شمار مقامات ہیں جہاں صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت کے حوالے سے، ان کے کردار کے حوالے سے، ان کی قربانیوں کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. لیکن یہ مقام جو 26ویں پارے میں سورۃ الفتح میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، سورۃ الفتح کی لاسٹ آیت ہے، آخری آیت ہے، فرمایا محمد الرسول اللہ. اب دیکھیں آیت کا انداز دیکھیں، فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی شان بیان فرمائی، فرمایا جو محمد ہے یہ اللہ کے رسول ہیں. اور پھر آگے فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور پھر وہ لوگ جو اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہیں، عثمان غنی ہیں، حضرت مولا علی مشکل کشا ہیں، حسنین کریمین علیہ رضوان ہیں، حضرت طلحہ ہیں، حضرت زبیر ہیں، حضرت عمار ہیں، حضرت ابو عبیدہ ہیں، حضرت سعد ابن ابی وقاص ہیں. کیسے کیسے نام ہیں، ہر نام پر دل کرتا ہے بندہ قربان ہو چلے. کیا بات ہے صحابہ کرام کی. تو فرمایا یہ جو جماعت ہے حضور کے ارد گرد، تمہیں جو چمکتے ہوئے ستارے نظر آتے ہیں، یہ کوئی عام نہیں ہے. اشداء علی الکفار، جو اللہ اور اس کے رسول کے دین اسلام کے دشمن ہیں، ان پر یہ سخت ہے، ان پر یہ سخت ہے، شدید، ان سے بڑھ کر شدید کوئی نہیں ہے، سخت کوئی نہیں ہے. رحماء بینہم، لیکن آپس میں یہ رحم دل ہے، آپس میں یہ ایک دوسرے پر مہربان ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا، یہ وہ ہے کہ تم ان کو جب دیکھو گے تو یہ اللہ کی بارگاہ میں سر پر سجود ہے. سر پر سجود کا معنی ایک تو ہمارے یہاں ہے نا نماز پڑھنا ہے، ایک یہ ہے کہ دل ہمہ تن گوش رہے، جھکا رہے، دل جھکا رہے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں کہ رب راضی ہو جائے، رسول راضی ہو جائے. اور صحابہ کرام ہم دیکھتے ہیں ان کی زندگی میں وہ اسی تقدو میں رہتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کس چیز میں ہے، کس چیز میں. انہوں نے اپنے گھر قربان کر دیے، اپنی جائیدادیں قربان کر دی، اپنی اولادوں کو قربان کر دیا. سب سے بڑھ کر یہ ہوتا ہے انسان کو اپنی جان عزیز ہوتی ہے، انسان کو اپنی جان عزیز ہوتی ہے. انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیے. احد کے مقام میں بعض نے بدر کا بھی کہا ہے، ایک خاتون ہے، اس کے بیٹے کا بھی انتقال ہوا، اس کے والد کا بھی انتقال ہوا، اس کے بھائی کا بھی انتقال ہوا. تو جب واپسی پر خبر یہ بھی مشہور ہو گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کوئی نقصان ہو گیا ہے، تو وہ آگے بڑھی، صحابہ کرام اس سے ملے اور اس کو کہنے لگے تیرے بیٹے کا وصال ہو گیا، وہ شہید ہو گیا. وہ کہنے لگے ٹھیک ہے مجھے یہ بتاؤ رسول اللہ کیسے ہیں. اللہ اکبر. اگلے صحابی آئے اور وہ کہنے لگے کہ تمہارے خاوند کا بھی انتقال ہو گیا. وہ کہنے لگے پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے رسول اللہ کا بتاؤ. پھر والد کا بتاؤ، وہ یہ کہ نہیں مجھے رسول اللہ کا بتاؤ. کہا رسول اللہ درست. کہا جب تک، وہ کہنے لگی جب تک میں اپنے محبوب کا دیدار نہیں کروں گی تب تک مجھے سکون آنے والا نہیں ہے. یہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہے جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا، پھر بھی یہ اپنی جانوں کو بھی نذرانے پیش کر دیے. تو یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ گروہ ہے کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے نام سے دنیا میں جانا جاتا ہے. اور یہ جماعت میں آخری بات کر کے اگلے سوال کو آپ کو موقع دوں گا. جماعتوں میں سب سے افضل جماعت صحابہ کرام علیہم رضوان کی ہے. انبیاء کرام علیہم السلام جماعت کی صورت میں نہیں آئے، وہ تفریق میں آئے نا، ایک ایک آئے، کسی دور میں 2 بھی آئے، 3 آئے، الگ الگ. لیکن جماعتوں میں کسی بعد از انبیاء کو اگر جماعت لیں تو بعد از انبیاء کوئی جماعت اگر افضل ہے تو صحابہ کرام علیہم رضوان. سبحان اللہ سبحان اللہ. صحابہ ہمارے صحابہ، نبی چاند ہیں اور ستارے صحابہ. ناظرین آپ نے سنا صحابہ کرام کی تعریف، صحابہ کرام کا کیا مقام ہے. ہم کوشش کرتے ہیں مختصر سے وقت میں اور بھی بہت کچھ جانیں، کیونکہ یہ عشق کی باتیں ہیں، عشق کی باتیں جتنی کریں کم ہے. اچھا حضرت ارشاد فرمائیے کچھ احادیث مبارکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرمایا کرتے تھے اپنے صحابہ کرام کے حوالے سے، سبحان اللہ، اپنے صحابی کے حوالے سے. ماشاءاللہ. حامد بھائی جو آپ نے بات کی نا، 2 باتیں، ایک تو شعر جو آپ نے پڑھا نا کہ نبی چاند ہیں اور تارے صرف صحابہ. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تشبیہ دیتے ہوئے یہی 2 لفظ استعمال فرمایا کہ میں اگر 14ویں کے چاند کی طرح ہوں تو میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، او کما قال. اور دوسری جگہ پر حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم. حضرت جابر اس کے راوی ہیں، سنن دارمی کے اندر یہ روایت موجود ہے. فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے جو صحابہ ہیں یہ ستاروں کی طرح ہیں. فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، تم کسی ایک بھی صحابی کے پیچھے چل پڑو، ان کو فالو کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے. ستاروں کی بات. ایک اور روایت ہے جس میں حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رفع رأسہ الی السماء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرہ مبارک کو آسمان کی طرف اٹھاتے تھے، اٹھا رہے ہیں، اور پھر فرمایا آسمان کی طرف دیکھ کر حضور نے فرمایا کہ یہ جو ستارے ہیں نا، یہ ستارے یہ امانۃ للسماء، آسمان کے لیے حفظ کا صاحبان ہے، علامت ہے، یعنی یہ سلامتی کا نشان ہے. یہ ستارے جس طرح
پھر حضور نے فرمایا وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، اور میرے جو صحابہ ہیں نا یہ میری امت کے لیے سلامتی کا نشان ہے، میرے صحابہ میری امت کے لیے سلامتی کا نشان ہے۔ تو جس طرح جب تک آسمان میں ستارے ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یوم تکون السماء کالمہل، جب قیامت قائم ہوگی تو آسمان تار تار ہو جائے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب ستارے سب ختم ہو جائیں گے، ستارے آسمان پر نہیں ہوں گے۔ حضور نے فرمایا یہ امت بھی تب تک باقی ہے یہ صحابہ کرام جب اس میں موجود ہیں۔ تو صحابہ کرام اس امت کی حفاظت کی علامت قرار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دوسری بات جو آپ نے ارشاد فرمائی سوال میں کہ رسول پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابہ ہیں ان کی احادیث مبارکہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری نے بھی اور مسلم نے بھی اس روایت کو نقل فرمایا۔ فرماتے ہیں رسول پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تسبوا اصحابی، دیکھو میرے صحابہ کو کچھ نہ کہنا، چھوٹی موٹی بات میرے صحابہ کے بارے میں کچھ نہ کہنا۔ پھر حضور نے آگے فرمایا لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا تقسیم کرے، احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے، فرمایا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ وہ ایک صحابی کے مد کے برابر ولا نصیفہ، یا آدھے مد کے برابر۔ مد کیا ہے؟ یہ ایک برتن کو کہا جاتا ہے، پیالے کو کہا جاتا ہے، جس میں تقریباً اگر سونا ڈالا جائے نا تو 40 تولہ سونا اس کے اندر آ سکتا ہے۔ بعض نے کہا 28 تولہ سونا آ سکتا ہے۔ آپ کو پتا ہے 5-6 تولہ ہم ایک ہاتھ میں لے لیتے ہیں، تو 28 تولہ اتنا سا برتن۔ حضور نے فرمایا ایک مد اگر میرا صحابی صدقہ کرے اور اس کے بدلے میں کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر صدقہ کرے، اور صدقہ بھی کیا کرے؟ سونا صدقہ کرے، سونا صدقہ کرے، تو حضور نے فرمایا تم ما بلغا، تم اس ایک صحابی کے مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے ہو۔ یہ میرے صحابی کی شان ہے، یہ صحابہ کرام سرکار خود فرما رہے ہیں۔ اور صحابہ کرام کی یہ ایسی جماعت تھی، آپ اپنے تو سب تعریف کرتے ہیں نا حامد بھائی، تعریف تب مزہ دیتی ہے جب غیر کرے۔ آپ نے ایک لفظ کہا نا عشق کی بات ہے، صحابہ کرام ہے ہی داستان عشق، صحابہ کرام داستان عشق ہے، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایسی محبت کی۔ دو باتیں یہاں کر کے اگلے سوال کی طرف جاؤں گا۔ ایک دفعہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے دستے مبارک کو یوں پکڑا ہوا تھا۔ بولے سبحان اللہ، کیا بات ہے! انسان یہ پڑھ کر، انسان یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کیسی محبت اور کیسی شفقت فرماتے ہیں۔ آپ دیکھیں حامد بھائی، جب کوئی آپ کا محبوب، آپ جس سے محبت کرتے ہیں، وہ آپ سے اس طرح شفقت رکھیں، آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ لیں یا آپ کے ہاتھ کو تھام لے، تو آپ بڑا اپنے آپ فخر فیل کر رہے ہوتے ہیں، اچھا محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی اللہ والا ہاتھ پکڑ لے تو انسان ناز کرتا ہے، ایک چھوٹا سا ٹکڑا مل جائے ناز کرتا ہے، ان کا جھوٹا مل جائے ناز کرتا ہے، ان کی بچی ہوئی کوئی چیز مل جائے ناز کرتا ہے۔ آج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذات پر فخر کر رہے تھے کہ اے عمر تیری کیا شان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے دستے مبارک کو تھاما ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ، اب اپنی محبت کا اظہار، یا رسول اللہ میں آپ سے دنیا و مافیا، دنیا میں جو کچھ ہے، میری اولاد ہے، گھر والے ہیں، میرا مال ہے، دنیا ہے، جاہو جلال ہے، سب کچھ، سب سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں الا نفسی، سوائے اپنی جان کے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا نہیں ہے عمر، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے، واہ واہ واہ، سب کچھ صرف اپنی جان، سب کچھ حضور پر قربان، لیکن فرمایا ابھی بھی ایمان مکمل نہیں ہے۔ حضرت عمر نے فوراً قسم اٹھائی، فرمایا یا رسول اللہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ آپ مجھے سارے جہان، میرے گھر والے، میری اولاد اور میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ حضور نے فرمایا الآن اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ اچھا، حضرت عروہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ مسلمان نے اسلام قبول نہیں کیا تھا نا انہوں نے، تو آپ کو پتا ہے کہ جب یہاں سے لشکر اسلام جنگ کی نیت سے، غزوے کی نیت سے گھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو عمرے کی نیت سے گھر سے تشریف لے گئے تھے، لیکن راستے میں جب کفار بداتوار نے راستہ روک دیا تو معاملہ کشیدے ہو گئے، معاملات حالات کشیدہ ہو گئے، تو وہاں سے انہوں نے عروہ کو بھیجا اندازہ لگانے کے لیے۔ عروہ بن مسعود آئے، اور وہ جب آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو وہاں سارا جائزہ لے کر گفتگو، بہت لمبی تفصیل ہے اس خاص واقعے کی، اور سیرت نگاروں نے بڑی تفصیل سے اس کو لکھا ہے۔ جب حضرت عروہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، واپس گئے عروہ بن مسعود، تو پتہ ہے ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ نا بات سنو، جماعت تو وہ بہت چھوٹی ہے۔ حضرت جابر اس جماعت کے بارے میں فرماتے ہیں کننا 500,000، ہم 15,000 افراد تھے، 15,000 فرماتے ہیں ہم 15,000 افراد تھے، لیکن حضرت عروہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہے تو وہ چند لوگ، لیکن
میں نے بڑے بڑے سرداروں کو دیکھا ہے، قیصر و کسریٰ کے درباروں میں گیا ہوں، ان کے غلاموں کو، ان کے عالی شان خادموں کو میں نے دیکھا ہے، لیکن جس طرح اس نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام، یہ غلام اپنے آقا کی تعظیم، تکریم اور ادب سے ان کے ساتھ پیش آتے ہیں، میں نے بڑے بڑے قیصر و کسریٰ کے سرداروں کو دیکھا ہے، ویسے غلام میں نے نہیں دیکھے۔ کس طرح پھر بیان کیا خود، کہا جب وہ وضو فرماتے ہیں تو یہ ان کا وضو کا پانی نیچے نہیں جانے دیتے، وہ کلی فرماتے ہیں، وہ پانی لے کر یہ اپنے چہروں پر مل لیتے ہیں، اپنے کپڑوں پہ مل لیتے ہیں، اپنے ہاتھوں پر مل لیتے ہیں۔ آپ بتائیں عشق کی کیسی داستانیں ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان، ایسا بھی ہوا سیرت میں آپ پڑھیں گے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان حضور کے ساتھ گئے جنگ میں، غزوے میں گئے، اور غزوہ لڑ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کفار اور مشرکین کے ساتھ ان کو واصل بجہنم کر کے جب واپس لوٹے ہیں، ابھی صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوری تیاری بھی نہیں لی، جنگی ساز و سامان اتارا بھی نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے دوبارہ حکم دے دیا، اللہ کے رسول نے دوبارہ اعلان جنگ فرما دیا، فرمایا چلو ابھی بنو قریظہ کی طرف چلنا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان ذرا سا تعامل نہیں کیا، ذرا سا بھی رکے نہیں، لبیک یا رسول اللہ، اور حضور کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ تو ایسی جانثاری، ایسا انداز عشق کہیں نہیں مل سکتا جو صحابہ کرام کا ہے۔ اچھا سر، جیسا کہ کوئی اگر نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے وہ، اگر اسی طرح کوئی صحابی کا دعویٰ کرے کہ میں صحابی ہوں، کیا اس دور میں بھی صحابی ہو سکتا ہے؟ ارشاد فرمائیے گا۔ یہ بڑا زبردست سوال آپ نے کیا، اللہ رب العالمین آپ کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ شکریہ۔ لیکن نبوت کا دعویٰ کرنا تو وہ تو ایک الگ پورا چیپٹر ہے ختم نبوت کے حوالے سے۔ لا نبی بعدی حضور نے فرما دیا، اور ایک جگہ نہیں سینکڑوں دفعہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وخاتم النبیین، کافر ہے وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہے، جو اظہار کرے یا سوچے بھی، ہم تو دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ بالکل۔ صحابی کی جہاں تک بات ہے، اس میں تھوڑا سا شبہ لگتا ہے لوگوں کو نا، جب ہم یہ تعریف کرتے ہیں کہ رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں جس نے دیکھا، ایمان کی حالت میں جس نے دیکھا اور ایمان ہی پہ رخصت ہوا تو وہ صحابی ہے۔ تو بعض ایسے لوگ ہیں کہ جو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے ہیں، اور بعض ایسے اللہ والے بھی ہیں جو جاگتی آنکھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے ہیں، جیسے پیر مہر علی شاہ صاحب تاجدار گولڑا، میرے علی کی تیری سنا، سبحان اللہ۔ وہ شعر بھی ہے نا، وہ شعر بھی ہے کہ اس صورت نو میں جان آکھاں، اس صورت نو، تو انہوں نے اپنے مریدین سے کہا سرکار میرے سامنے تھے تو میں نے کہا اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیا۔ سبحان اللہ، ما اجملکا، ما اکملکا، ما احسنکا، کتے مہر علی کتے تیری سنا، مشتاق کیا کتے جا آڑیاں۔ تو یہ وہی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک اور عاشق رسول سچے حضرت اعلیٰ امام احمد رضا خان اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اٹھا دو پردہ، دکھا دو جلوہ، کہ نور باری حجاب میں ہے۔ اللہ اکبر۔ جب دیدار ہوا تو پھر کیا فرماتے ہیں؟ جب دیدار ہو گیا تو پھر اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے، اعلیٰ حضرت نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے جلوے لوٹے۔ اسی طرح سیدنا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاگتی آنکھوں سے، خواب میں تو بہت سے عشاقان رسول، یہ وہ اللہ والے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جاگتی آنکھوں سے دیدار کیا۔ لیکن یاد رکھیں، اس سے ہرگز کوئی یہ نہ سمجھے کہ صحابی ہو گئے، کیونکہ صحابی کے لیے جو شرط ہے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت پانا ہے، اور صحبت بندہ اس جسم کے ساتھ جو موت سے پہلے اس کے ساتھ ہے، اس جسم کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ صحابی ہے۔ اس کے بعد جو دیکھے یہ بہت شرف کی بات ہے، بہت اعزاز کی بات ہے۔ حضور نے یہ ایک آخری بات کروں، حضور نے فرمایا من رآنی جس نے مجھے، من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، حضور نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا نا ان قریب وہ مجھے جاگتی آنکھوں سے بھی دیکھے گا۔ اور بزرگوں نے کہا کہ اگر کوئی حضور کو خواب میں دیکھ لیتا ہے، حضور اگر کسی اپنے مومن پر، اپنے عاشق پر کرم فرما دیں اور اسے اپنا دیدار کروا دیں، اور زندگی بھر اگر وہ نہ دیکھ پائے پھر جاگتی آنکھوں سے، تو قوی امکان ہے، یقین کامل کے قریب یہ بات ہے کہ اللہ کے رسول جب اس کا آخری وقت ہوگا تو اپنا دیدار کے جام اسے پلا دیں گے۔ حضرت ہمارے پاس وقت ابھی بہت مختصر سا وقت ہے، 1 منٹ میں چاہوں گا اگر اس میں آپ تھوڑی سی روشنی ارشاد فرما دیں کہ وہ کون سے صحابی ہیں
وہ کون سے صحابہ ہیں جنہیں دنیا میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی؟ ارشاد فرمائے گا۔ اس میں ایک مشہور روایت ہے جس سے سیاح ستہ نے تقریباً روایت نقل کی ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر فی الجنہ وعمر بن الخطاب فی الجنہ وعثمان بن عفان فی الجنہ وعلی بن ابی طالب فی الجنہ وطلحۃ فی الجنہ وزبیر فی الجنہ وابو عبیدۃ بن الجراح فی الجنہ وسعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی الجنہ وسعید بن زید فی الجنہ۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ان 10 صحابہ کرام کو فرمایا ابو بکر بھی جنت میں ہے، عمر بھی جنت میں ہے، عثمان بھی جنت میں ہے، علی بھی جنت میں ہے، طلحہ بھی جنت میں ہے، زبیر بھی جنت میں ہے، ابو عبیدہ بن جراح بھی جنت میں ہے، سعید بن زید بھی جنت میں ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنت میں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 صحابہ کرام کو ان کی زندگی میں، اس کے علاوہ بھی ہے، ان کی زندگی میں جنتی ہونے کی خوشخبری دی۔ حضرت سلمان فارسی ہیں، حضرت بلال حبشی ہیں، اور اصحاب اہل بیت ہیں، بہت سارے افراد ہیں، لیکن یہ وہ افراد ہیں جن کو دنیا جانتی ہے عشرہ مبشرہ کے نام سے، اصحاب عشرہ مبشرہ، کہ یہ وہ 10 افراد ہیں خوش نصیب مبشرہ جن کو خوشخبری دی گئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری عطا فرما دی یہ میرے صحابہ ہیں۔ سبحان اللہ حضرت، بہت بہت شکریہ، بہت خوبصورت ترین انداز میں آپ نے آج عشق کا ذکر کیا، عشق کا موضوع تھا، سرکار کے عشاق کا ذکر کیا، خوبصورت انداز میں کیا۔ اللہ رب العزت آپ کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں آپ دوبارہ بھی تشریف لائیں گے، ان عشق کی باتوں کو ہم چاہیں گے اس کو ہم بڑھائیں اور بڑھائیں تاکہ ہمارے ناظرین اس سے مستفیض ہو سکیں۔ تو ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار، سب کا خیال رکھیے گا، اور وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔